آدم نے درود پڑھا تو ہوا حلال ہو گئی، ہوا حلال ہو گئی تو دنیا بحال ہو گئی۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، یہ دنیا وسیع ہو گئی، دنیا میں لوگ پیدا ہو گئے، اللہ اکبر، بغیر درود کے نہ انسان پیدا ہوا اور نہ بغیر درود کے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب بتائیں جو درود نہیں مانتے ان مردودوں کا وجود کیسے؟ فرشتے بھی بغیر درود کے نہیں، انسان بھی بغیر درود کے نہیں۔ تو جن مردودوں کو اعتراض ہے درود پر، ارے درود وہ ہے، اللہ نماز نہیں پڑھتا نماز کا حکم دیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا روزے کا حکم دیتا ہے، حج نہیں کرتا حج کا حکم دیتا ہے۔ درود وہ عمل ہے، وہ درود بھیجتا بھی ہے اور درود پڑھنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ وہ لا شریک بھی، وہ لا شریک بھی مومنوں کو کہتا ہے کہ جب تم درود پڑھتے ہو تو ہم بھی درود تمہارے ساتھ بھیجتے ہیں یا ہم بھیجتے ہیں۔ سنو سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جب تم دعا کرو یا دعا سنو تو بلند آواز سے آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تم بھی آمین کہتے ہو۔ جس کی آمین فرشتے کی آمین سے مل گئے اس کی مغفرت ہو گئی۔ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، بندہ بھی درود بھیج رہا ہے۔ جس کا درود خدا کے درود سے مل جائے اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ جس کا درود، ارے جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کو جنت مل جائے، جس کا درود خدا کے درود سے مل جائے اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ جو اعلیٰ حضرت کے والد بزرگوار ہے، فرماتے ایک مرتبہ درود پڑھنا پوری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ درود وہ ہے، درود کا ثواب وہ ہے۔ آئیے بہت تفصیل میں نہیں جاتے، چند باتیں عرض کرتے ہیں تاکہ ہم درود پڑھیں، درود پڑھنے کی عادی بنیں، آج سے عادت بنائیں۔ درود پڑھنے میں کبھی شرمایا نہیں کریں بلکہ اپنی عادت بنائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آقا پہ درود شریف پڑھا کریں، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں، توجہ کریں آپ، جب بیان ہوتا ہے تو آپ سوچتے ہیں نا کہ آپ مقرر کے قریب بیٹھے، آپ سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے؟ مقرر کے قریب بیٹھے، کیونکہ مقرر کے قریب بیٹھیں گے قریب سے چہرہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ اگر مقرر باعمل عالم ہے تو اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور اس کے چہرے کو دیکھنے کی برکتیں ملتی ہے، آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں قریب بیٹھ کر مقرر کا چہرہ دیکھوں، اس کی زیارت کروں، ٹھیک ہے؟ ایسے بھی مومن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ایمان والے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر مومن کو محبت کے ساتھ دیکھو اور تمہارے دل میں اس کے لیے کینہ نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت کر دے، اس کی بھی مغفرت کر دے۔ تو ہر آدمی مقرر کو، علماء کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہے، صحیح ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پہ درود پڑھے گا وہ قیامت کے دن اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا۔ مقرر کے قریب نہیں، جو تقریروں کا عنوان ہے اس نبی کے قریب، جو تقریروں کی جان ہے اس نبی کے قریب، جو ایمان کا ایمان ہے اس نبی کے قریب۔ کس کی برکت سے؟ درود کی برکت سے۔ اب جو رسول پاک کے جتنا قریب ہونا چاہتا ہے قیامت میں وہ اتنا کثرت سے درود پڑھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے وضو بے وضو درود ہی پڑھتے رہو، درود میں ڈوب جاؤ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب میں مکہ سے مدینہ شریف جا رہا تھا تو میرے استاد شیخ عبد الوہاب متقی نے فرمایا، بیٹے فرض نمازوں کے بعد اس پورے سفر میں صرف درود پڑھنا اور درود ہی پڑھنا، اس لیے اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے اس سفر میں۔ تو میں نے پوچھا حضرت کتنی مرتبہ پڑھوں؟ کہا کوئی تعداد نہیں، جتنی زیادہ پڑھ حتیٰ کہ تو درود کے رنگ میں رنگ جا، درود کے رنگ میں رنگ جا۔ کسی عبادت کے کرنے پر اتنی جلدی بندہ ولی نہیں بنتا جتنا درود شریف پڑھنے کی برکت سے ولی بن جاتا ہے۔ حضور محدث اعظم نے کہا ہے نا، یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی خواجہ کا دم بھر کے تو دیکھ۔ اب بتاؤ جب یا غوث کہنے سے ولایت ملتی ہے تو یا محمد کہنے سے نہیں مل سکتی۔ غوث الاعظم کو یا محمد کہنے سے ولایت ملی ہے، ان کو یہ مرتبے ملے ہیں۔ حالانکہ ہمارے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ یا محمد کہنا بے ادبی ہے، لیکن ہمارے بعض علماء نے جو اس پر نقطہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ حضور کا نام
بطور نام یا محمد کہنا یہ بے ادبی ہے، لیکن حضور کا نام ایک مقام پر نام ہے اور دوسرے مقام پر وہ مکمل نعت ہے، کیونکہ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، تو اس لیے یہ نام مستقل ایک نعت بھی ہے۔ تو اگر بطور نعت یا محمد کہا جائے تو پھر کوئی گناہ نہیں رہتا، کوئی بے ادبی نہیں رہتی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خود یہ سکھایا ہے، یا محمد انی اتوجہ الیکا، یہ الفاظ حدیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ نے بھی یا محمدہ کہہ کر کے پکارا ہے، بہرحال وہ میرا عنوان نہیں، تو عرض یہ کر رہا تھا جب یا غوث کہنے سے غوث بن جاتا انسان تو حضور کا نام لینے سے کیا مرتبہ ملے گا، حضور کا نام لینے سے کیا مقام ملے گا۔ اور یاد رکھنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب درود پڑھا جاتا ہے تو درود کی برکت سے گناہ معاف بھی کیے جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جو مجھ پہ ایک بار درود پڑھے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنے باپ کے ساتھ حج کے لیے چلا، اور جب وہ حج کرنے کے لیے پہنچا تو وہ کعبے کا غلاف پکڑتا تو درود پڑھتا، طواف کرتا تو درود پڑھتا، زمزم پہ آتا تو درود پڑھتا، مقام ابراہیم پہ آتا تو درود پڑھتا، درود 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 ہی پڑھتا رہا۔ عرفات میں درود، مینا میں درود، مزدلفہ میں درود، سب جگہ درود۔ یہ بھی ایک بات ہے، جو درود پڑھتا ہے نا اس کے دل کی جتنی تمنا ہوتی ہے بغیر مانگے ملتی ہے، اس لیے کہ درود حضور کے لیے دعا ہے۔ درود جو محبوب کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو دعا کی حاجت کیا ہے۔ اب یہاں یہ بات مت سوچنا کہ ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں تو حضور کے مرتبے بڑھتے، نہیں، اللہ اکبر، ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنی بگڑی بنتی ہے، ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنی بگڑی بنتی ہے۔ اور درود 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 پڑھتے رہے۔ وہ نوجوان کو ایک بزرگ نے دیکھا، لوگوں نے اس بزرگ کا نام غلط بیان کیا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جس بزرگ کا نام بیان کرتے ہیں وہ حضرت مالک ابن دینار ہے۔ حضرت مالک ابن دینار نے اس بندے کو دیکھا اور پوچھا کہ اے بندے، تو طواف کرتا ہے تو درود پڑھتا ہے، عرفہ میں درود، مزدلفہ میں درود، مقام پر درود، ملتزم پر درود، ہر جگہ درود درود، کیوں درود پڑھتا ہے؟ اس نے کہا اگر آپ اتنے بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے نہ ہوتے تو میں آپ کو یہ راز کبھی نہ بتاتا۔ میں جو آ رہا تھا اپنے باپ کے ساتھ، جب میں اپنے باپ کے ساتھ سفر حج پہ نکلا تو مجھے معلوم ہے کہ میرا باپ بڑا پاپی ہے، لیکن میری نیت یہ تھی کہ میرا باپ حج کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ لیکن افسوس اس پر ہوا کہ جب ہم لوگ حج کا سفر کرتے رہے تو اچانک رستے میں میرے باپ کی طبیعت علیل ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اور جب اس کا انتقال ہو گیا، صحرا تھا، جنگل تھا، بیابان تھا، میں نے اس غم کے عالم میں کہ اب میں اور میرا باپ، میں کیسے اس کی تدفین کروں، کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایسے میں نے سوچا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ باپ کے لیے قبر کھودتے ہیں۔ میں اپنے باپ کے لیے قبر کھودنے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے باپ کی شکل گدھے کی طرح، اس کا پورا جسم انسان کی طرح اور اس کی شکل گدھے کی طرح۔ میں تو اور پریشان ہوا کہ میرے لیے تعجب کی بات زیادہ نہ تھی، لیکن پھر بھی افسوس تھا کہ وہ باپ ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا پاپی انسان تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، سیاکار تھا وہ۔ ایسے میں نے اس کے جسم پہ چادر ڈال دی، کیونکہ اب میں کیا کر سکتا تھا، میں نے اس کا چہرہ چھپا دیا اور میں اس کے سرانے بیٹھ کر کے رونے لگا۔ ایک تو بڑی محنت سے قبر کھودی ریت میں، اب اس کو دفن کرنا ہے، لیکن اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا، چہرہ بگڑ گیا، اور میں دیکھ کر کے ڈرتا بھی تھا، حیرت بھی کرتا تھا، غم بھی تھا، افسوس بھی تھا۔ اسی روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا
کہ خوبصورت جوان میرے خواب میں دکھے اور بہت خوبصورت سا چہرہ تھا، کالی کالی زلفیں تھی، خوبصورت سی آنکھیں تھی اور ان کے جسم سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی۔ وہ چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے عرش فرش پر آ گیا ہو۔ ان کی اس معصوم ادا کو دیکھ کر میں حیران تھا۔ وہ سیدھا آئے اور آنے کے بعد میرے باپ کی میت سے چادر ہٹایا، دیکھا تو جو ہے وہ گدھے کی طرح چہرہ تھا، اپنا مبارک ہاتھ چمکتا ہوا انہوں نے میرے باپ کے چہرے پہ پھیرا تو میرے باپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہو گیا، منور ہو گیا۔ اور جب وہ جانے لگے تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا، محترم آپ کون ہیں؟ اے مشکل کشا، میری مشکل کو دور کرنے والے کون ہیں اور میرے باپ پر اتنا رحم کرنے والے کون ہیں؟ تو انہوں نے مڑ کے کہا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتا؟ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، میں تیرے باپ کا اور تیرا رسول ہوں اور نبی ہوں۔ میں نے عرض کیا، آقا میرا باپ تو بڑا پاپی تھا، اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا اور آپ نے آ کر اس کا چہرہ چاند کی طرح کر دیا، وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا، یہ پاپی تو بہت تھا لیکن سونے سے پہلے مجھ پہ درود پڑھ لیا کرتا تھا۔ جب یہ دنیا میں مجھے نہ بھولا تو مرنے کے بعد میں اس کو کیسے بھولوں؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے۔ جب میرے آقا تشریف لے گئے تو کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی اور آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ صلی اللہ علیہ